السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی فرمانبرداری کرو۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے، اور یہ اجتماعیت ایک مسلمان حکمران کے تحت قائم ہوتی ہے، اور سب مسلمان اس حاکم کے تحت رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو کوئی حاکم سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور اس اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے اور اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ جو اپنے حاکم میں کوئی برائی دیکھے تو صبر کرے، بے شک جو حکمران کی اطاعت سے ایک بالشت بھی نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7053۔ اب مسلمان حاکم نیک و صالح بھی ہو سکتا ہے اور ظالم و فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہل سنہ کا اجماع ہے کہ ظالم و فاسق و فاجر حاکم کی بھی سمع و اطاعت فرض ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے، نافرمانی میں کسی بھی حاکم کی، وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت فی معصیہ انما الطاعت فی المعروف۔ گناہ میں کوئی فرمانبرداری نہیں ہوتی، اطاعت تو صرف اچھائی میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7257۔ حکمران نیک ہو یا بد، اس کی اطاعت فرض ہے، یہ اہل سنہ کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اور اس پر اہل سنہ کا اجماع بھی ہے۔ لیکن بعض موٹیویشنل اسپیکرز جو دین اسلام کی بنیادوں سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، وہ اس عقیدے کو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے، اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو میں بتاتا ہوں کن علماء کرام نے لگائی ہے، مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے، اور آپ کے فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس حصار سے باہر نہیں آؤ گے۔ اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے۔ کس کے تابع رہو گے؟ جو بھی ظالم جابر آپ کے اوپر آئے گا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ذرا سوچیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے یہ موقف۔ ان کو بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اب حاکم کی اطاعت کے دلائل ذکر کرتے ہیں، جنہیں ساحل عدیم صاحب جیسے لوگ خیانت کرتے ہوئے چھپا لیتے ہیں اور انہیں گول کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ دلائل ان کے فسادی منہج کے خلاف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی جو آیت بیان کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ نیک ہو تو اطاعت کرنا اور اگر برا ہو تو اطاعت مت کرنا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ وہ تم میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو تو اس کی اطاعت فرض ہے۔ ایک حدیث پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہا ستکون بعدی اثرہ وامور تنکرونہا قالوا یا رسول اللہ کیف تعمر من ادرک منا ذلک قال تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے تمہارے اوپر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، اور ایسے معاملات ہوں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی وہ وقت پا لے تو ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم پر جو حاکم کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور اپنے حقوق تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3603 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1843 میں موجود ہے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سماعت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعد ائمہ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک قال تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطع۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور نہ ہی میری سنت پر چلیں گے، اور ان میں ایسے آدمی بھی ہوں گے جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے انسان کے جسم میں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں ایسے حکمرانوں کو پالوں تو کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے امیر کی بھی اطاعت کرنا اگرچہ آپ کی پیٹھ پر مارا جائے اور آپ کا مال بھی چھین لیا جائے، پھر بھی سنو اور مانو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1847۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکم اگر مارتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے اور مال بھی چھین لیتا ہے یعنی کرپشن کرتا ہے، تب بھی اس کی سماعت کی جائے گی۔ یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اور ساحل صاحب کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور اسے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3461 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ چوتھی حدیث سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لا نسألك ان طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا واطیعوا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نیک اور صالح حکمران کی اطاعت کے بارے میں سوال نہیں کرتے، لیکن جو ایسا ویسا کرے پھر برے اعمال ذکر کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایسے برے حاکم کی بھی سنو اور اطاعت کرو۔ اسے ابن ابی عاصم نے سنہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1069 1069۔ پانچویں حدیث سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا من ولی علیہ وال فرعاہ یأتی شیئا من معصیت اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ ولا ینزعن یدا من طاعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو جب کسی پر کوئی حاکم مقرر ہو جاتا ہے پھر کسی نے اس حاکم کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نافرمانی میں مبتلا دیکھا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو برا جانے لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ ہرگز نہ کھینچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1855۔ احادیث تو بہت ذکر کی جا سکتی ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب کچھ علماء کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اجماع ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا اور ان سے قتال کرنا بالاجماع حرام ہے، اگرچہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے اس پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں اور اس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ فسق گناہوں کی وجہ سے حاکم معزول نہیں ہوتا، اور یہ امام نووی کا فرمان شرح نووی صحیح مسلم کی شرح میں موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا حاکم جو طاقت کے بل بوتے پر حکومت پر قابض ہو جاتا ہے اس کی اطاعت پر علماء کا اجماع ہے، اور اس کی اطاعت کرنا خروج کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ مل کر ہی جہاد کیا جائے گا کیونکہ اس میں جان کی حفاظت ہے اور عوام الناس کے لیے امن و سکون ہے۔ فتح الباری میں یہ قول موجود ہے۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول السنہ میں فرماتے ہیں حکمران کی سماعت کرنا اور وہ امیر اچھا ہو یا برا جو بھی خلافت پر متمکن ہو جائے، لوگ اس پر جمع ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، یا جو تلوار کے زور پر حکومت حاصل کرے اور حاکم بن جائے اور اسے مسلمانوں کا امیر کہا جانے لگے تو اس کی سماعت کرنا اہل سنت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اور جہاد حکمران کے ساتھ مل کر تا قیامت جاری رہے گا۔ حکمران چاہے اچھا ہو یا برا ہو اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں ہم ائمہ اور ولاۃ امور کے خلاف خروج حرام سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی فرمانبرداری کرنا فرض سمجھتے ہیں جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کی اصلاح اور معافی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ قول مکمل ہوا۔ اچھا، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ آ سکتا ہے اگر ظالم حکمران کے خلاف خروج نہیں کر سکتے اور صبر کرنا ہے تو پھر ایسے حاکم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایسے حاکم کی اصلاح کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔
لیکن اس سنت طریقے پر عمل کرنے والوں کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے. اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ان کا رد ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کسی بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، حالانکہ سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے حاکم کی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیہ ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. جو کوئی بھی حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے علل اعلان نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے اور تنہائی میں نصیحت کرے. اگر وہ اس کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا جو اس کے اوپر واجب تھا. اور اس روایت کو امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں ذکر کرتے ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1097. اور ان کے ایک اور دعوے کو باطل ثابت کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ 12 صدیوں سے امت گمراہ تھی. تو ساحل صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 صدیوں سے امت کو بیوقوف بنایا گیا ہے، کہ 12 صدیوں سے یہ عقیدہ لوگوں کو پڑھایا گیا ہے کہ ظالم جابر حاکم کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا، صبر کیا جاتا. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 12 صدیوں سے کوئی حق پر نہ تھا، سب کے سب جو ہے بھٹک چکے تھے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7311 اور صحیح مسلم میں 1920 موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، لیکن ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ 12 صدیوں سے لوگ باطل پر متفق ہو چکے تھے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ساحل ادیم کے گمراہ کن نظریات کو قبول کرنا چاہتے ہیں.